إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، یہ ماہ رمضان جو بڑا برکت والا اور مقدس مہینہ ہے، اس بابرکت مہینے میں ہم نے اپنی طاقت کے مطابق نماز پڑھنے، روزہ رکھنے کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے اور اللہ کا زیادہ ذکر کرنے اور بہت سارے نیک کام کرنے میں لگے رہے. اور ہم نے جو کچھ بھی نیک کام کیا اس لیے کیا تاکہ اللہ راضی ہو جائے. بہت سارے گناہوں سے، جھوٹ سے ہم اس لیے بچتے رہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم سے راضی ہو جائے. میرے محترم دوستو، تو رمضان کے ایک اصل مقصد بھی یہی کہ رمضان کے ذریعے ہمارے دل میں جو گناہ کا زنگ لگ گیا ہے اس کو جو ہے دھلا دیا جائے، اس کو دور کر کے پاک اور صاف کر دیا جائے اور ہمارا دل پاک ہو جائے، اللہ کے طرف راغب ہو جائے. میرے محترم دوستو، جو آدمی اس مقصد کو جو ہے بھول جاتا ہے، جھوٹ پر رمضان میں بھی روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے اور اسی طرح گناہوں سے نہیں بچتا ہے، رمضان آ کر بھی چلا گیا، تو وہ آدمی رمضان سے فائدہ نہیں اٹھایا. ایسا آدمی بڑا بدنصیب ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغب عنف رجل، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، اس آدمی کا منہ جو ہے مٹی میں جا کے مل جائے، وہ جو ہے ذلیل و خوار ہو کے رہ جائے. کیوں؟ دخل علیہ رمضان، کہ اس پر رمضان کا مہینہ آیا، ثم انسلخ، پھر آ کر 10 دن گزرے، 20 دن بھی ہو گئے اور اس کے بعد ختم کے قریب ختم بھی ہو جاتا. قبل ان یغفر لہ، مگر اس کی مغفرت نہیں ہوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی پر رمضان آ کر گزرا لیکن وہ رمضان سے فائدہ اٹھا کر، اللہ سے معافی مانگ کر، گناہوں سے بچ کر، نیک کام کر کے اپنے گناہ کو جس نے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروایا انہیں بڑا بد نصیب ہے. اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کا منہ مٹی میں ملے اور وہ نامراد ہو جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان کے ذریعے ہمارے گناہ معاف ہونا ہے. گناہ کب معاف ہوں گے؟ گناہ اس وقت معاف ہوں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کے پسند کے مطابق نیک کام کریں، تب معاف ہوں گے. جو گناہ جن سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے اسے بچ کر رہیں تب معاف ہوں گے، ورنہ صرف ایسے ہی رہ جائیں گے تو بیکار ہو کے چلا جاتا. میرے محترم دوستو، تو ہمارے گناہ معاف ہونا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو زیادہ یاد کرنا. قرآن کریم میں اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. لوگوں تم کامیاب ہونے کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ کو زیادہ یاد کرو.
یاد کرو نہیں، زیادہ یاد کرو. جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہیں، جمعہ خطبہ سب ختم ہو گیا، اور جب تم واپس جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو اللہ کو زیادہ یاد کرو، اس کے بعد نماز ختم ہونے کے بعد چلے جاؤ. تو اللہ کو زیادہ یاد کرنا ہے. زیادہ یاد کریں گے، اللہ کو یاد کرنا، ذکر کرنا، اس کا حکم کو جاننا، اور جو غلطی ہو گئی اس کے لیے اللہ سے معافی مانگنا، ساری چیز ذکر کے اندر آ جاتا ہے. اسی طرح نماز یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. واقعی الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. تو رمضان صاحب کو ٹریننگ دینے کے لیے آیا، ایک ریفریشر کورس ہے یہ، ہم کو جو ہے ایک تربیت کرنے والا ایک کورس، ایک مہینہ کورس. تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم کو پورے مواقع فراہم کرتا ہے، اور اسی طرح ماحول کو سازگار بنا دیتا ہے تاکہ گناہ سے بچ کر رہیں، نیک کام زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں. اس وقت کو کیا کرنا ہے؟ زیادہ اللہ کی یاد کرنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے، اللہ سے معافی چاہنا ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، جو اللہ کی زیادہ یاد کرنے والے مرد ہیں ان لوگوں کے لیے بھی، اور جو اللہ کو زیادہ یاد کرنے والے عورتیں ہیں ان کے لیے بھی اعد اللہ لہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے مغفرۃ، بخشش، معافی، مغفرت، واجر عظیم، اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، جنت دینے والا. تو اللہ کو یاد کرنا بے حد ضروری. تو اللہ کو یاد کرنے والا ہی مسلمان رہتا ہے. اٹھتے بیٹھتے اللہ کا یاد کرتا ہے، اور کھاتے پیتا تو اللہ کو یاد کر کے ذکر کرتا ہے، سوتے وقت دعا کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کے نام سے بسم اللہ کہہ کر شروع کرتا ہے، کل کے لیے کوئی کام کرنے والا ہے تو انشاءاللہ کہتا ہے. تو اللہ کو زیادہ یاد کرتے رہنا، یہ پہلی بات ہوئی. میرے محترم دوستو، اسی طرح ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ رات میں قیام اللیل بھی کرنا ہے، رات میں کھڑے ہو کر عبادت کرنا ہے. اور بہت سارے ہم میں مسلمانوں بعض لوگ جو روزہ نہیں رکھتے وہ کیا صرف عشاء نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں. روزہ رکھنے ہو یا نہ ہو، ہمارے گناہ معاف ہونا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے تک میں زائد نماز، نفل نماز پڑھنا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں قیام اللیل، جس کو ہم کہتے ہیں تہجد، جس کو ہم کہتے ہیں وتر. یہ زیادہ زیادہ 15 رکعت، اتنا نہیں ہوا 13، اتنا نہیں ہوا 11، اتنا نہیں ہوا 9، اتنا بھی نہیں ہوا 7، اتنا بھی نہیں ہوا 5، کم از کم 5، زیادہ سے زیادہ 15 رکعت تک. اور اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ جو اوسط اوسط ہے وہ کیا ہے؟ 11، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، زیادہ تر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعتیں پڑھی. تو 11 رکعت پورے کو ملا کر تہجد کرنا، پورے کو ملا کر قیام اللیل، پورے کو ملا کر وتر. تو اس کا اہتمام کریں گے. فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کہ رات میں کھڑا ہو کر عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ایماناً اللہ تعالیٰ جو حکم دیا ہے ایمان کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، ایمان کے ساتھ قیام کرتا ہے، اور ثواب کی امید کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے اگلے جو گناہوں کا اللہ تعالیٰ اس کے اگلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یعنی پچھلے گناہوں کو پوری طرح اس سے پہلے گزر چکے ہیں ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. میرے محترم دوستو، اسی طرح تسبیح میں سلام پھیرنے کے بعد ہم لوگ سبحان اللہ پڑھتے ہیں نا، اسی طرح اور ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تو پاک ہے، اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، ہر عیب سے بھی پاک ہے، اور سب تعریف تیرے ہی لیے ہے. یہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کلمہ جو آدمی دن میں یا رات میں جیسے بھی ہو 100 مرتبہ پڑھتا ہے، حطت عنہ خطایاہ، اس کے گناہ اسے مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے گناہ اسے دور کر دیے جاتے ہیں. وَإِن كَانَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ چھوٹے گناہ سمندر کے جاگ کے بھی برابر ہو، سب کو اللہ معاف کر دیتا ہے. اس لیے اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. یہ حدیث بھی بخاری میں دیکھی جا سکتی ہے. میرے محترم دوستوں، اس کو اور ایک اہم چیز ہے استغفار، معافی. ہمیں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم تو روزانہ برات 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اور اسی طرح فرض نماز سے آگے پیچھے جو ہے دن میں 12 رکعتیں وہ بھی پڑھتے ہیں، سنن رواتب پڑھتے ہیں، فجر سے پہلے 2 رکعت سنت بھی پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد سنت کے بعد 3 رکعت یا 1 رکعت وتر بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی برابر ہے، زکوٰۃ بھی برابر دیتے ہیں،
یکشا صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی استغفار کی کیا ضرورت؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے. کیا جواب دیتا ہے؟ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے اندر بھی تمہارے انجانے میں غیر محسوس طریقے سے اس کے اندر بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی جس کو تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ وہ جو سب گناہ مٹانے کے لیے استغفار کا حکم دیتا ہے. کیا دلیل اس کے لیے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ. شروع میں کہتے ہیں قرآن میں جتنا ہو سکے تم پڑھتے رہو، نماز بھی ادا کرتے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ بھی دیتے رہو، زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ خیرات بھی کرتے رہو. جو کچھ بھی تم نیکی کرتے ہو اللہ کا ثواب کی امید سے، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، اس کو تم اللہ کے پاس پاؤ گے. اس سے بہت بہتر اور اجر بھی بہت بڑا اجر. بولنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بعد ایک اہم حکم دیتا ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، لوگوں تم اللہ سے معافی مانگو. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دینے والا، پھر اس کے بعد رحم کرنے والا، بخشنے والا، رحم کرنے والا. تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کا کئی جگہ اس طرح ذکر کرتا ہے. ہم بہت کرنے کے بعد دل میں کیا گمنڈ آ جاتا ہے، ہم تو پورے گناہ سے معاف. انہیں دیکھ انہیں فجر نماز پڑھ جاتا ہوں میں، اس سے کتنا بہتر ہوں. انہیں جمعہ بھی لے جاتا میں دیکھ 12 بجے سے مسجد کا آ جاتا ہوں. تو دل میں ایک قسم کا ایک گمنڈ آ جاتا ہے. یہ گمنڈ اللہ کو پسند نہیں. اس لیے کیا کرنا ہے؟ ہم اپنا اونچا سمجھ کر دوسرے کو حقیر سے سمجھتے ہی. یہ بات اسی کو کہتے ہیں کبر، تکبر، گمنڈ. یہ جو ہے اس کو اللہ پسند نہیں کرتا. اس لیے کیا کرنا ہے؟ ہم اللہ سے معافی مانگتے رہنا. اللہ تیرا فضل ہے، تو نے میرے دل کو پھیر دیا، اس میں سب کچھ چھوڑ کر مسجد کا اول آ گیا. کئی لوگ روزہ نہیں رکھتے، اے اللہ تو نے مجھ کو توفیق دی، توفیق دینے کی وجہ سے میں نے روزے رکھے. اس طرح بہت سارے لوگ بخیل ہیں، خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے. میں دیتا ہوں کہ اللہ یہ تیرا فضل ہے، تو میرے دل میں باتیں ڈال دی، ان لوگوں کے بارے میں میرے دل میں رحم ڈال دیا. تو رحم کر کے میرے دل میں ڈال دینے سے میں اٹھا کے دیا، ورنہ میں بھی یہ کام نہیں کر سکتا. کیوں؟ پورے لوگوں کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے. یقلبها کیف یشاء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا زیادہ پڑھا کرتے تھے. کون سی دعا؟ یا مصرف القلوب، اے دلوں کے الٹ پلٹ کرنے والے، پھیرنے والے، صرف قلوبنا علی طاعتک، ہمارے دلوں کی تیری اطاعت کی طرف پھیر دے. اور ایک اس میں یا مقلب القلوب، اے دلوں کے الٹ پلٹ کرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، تیرے دین پر ہمارے دل کو جو ہے ثابت قدم رکھ. کیوں؟ کبھی ایسا رہتا کبھی ایسا رہتا. کئی لوگ رمضان تک بہت روزہ برابر رکھیں گے، سب کچھ کرتے رہیں گے، رمضان تک بدل جاتے. کئی لوگ 10-15 سال برابر رہیں گے، آخری ہوتے ہوتے اس کا ٹوپی ٹا کے پھینک دیں گے، مسجد طرف آگے بھی نہیں، پورا بدل جاتا ہے. تو اس لیے گارنٹی نہ ہم برابر ہیں تو آخری تک بھی ہم برابر رہیں گے، گارنٹی نہیں. اسی طرح جو آدمی دین سے دور ہے، مسجد سے الگ تلگ رہتا ہے، وہ گارنٹی نہیں کوئی صحیح رہے گا، بلکہ اللہ پر اس کا دل پلٹ دے گا. کئی لوگ دیکھتے رہیں گے شرابی کبابی رہتا ہے، اس کا دھوتے ہوتے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آخری عمر میں جو ہے قریب آ جاتا ہے، داڑھی رکھ لیتا ہے، اس کے بعد اچھے کپڑے پہن لیتا ہے، مسجد کا آنے شروع کر دیتا ہے. 1-2 وقت مغرب کا آتا ہے، ظہر کا آتا ہے، اس کا عشاء کا آنے شروع کر دیتا، اس کا ظہر کا آتا ہے، اس کے بعد جمعہ کا بل آتا ہے، اس کا فجر بھی آ جاتا ہے. اس طرح ہوتے ہوتے کیا ہونا، مرنے سے قریب جو ہے نمازی بن جاتا ہے، گھر والے سب سے معافی مانگ لیتا ہے، رشتہ داروں سے اچھا ملنے لگتا ہے، جہاں تک اس کا اچھے کام کرتا ہے اس کا جنت چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی کے عمل اور اس کے تقدیر کے درمیان جو ہے صرف ایک بارش کے گیپ باقی رہ جاتا ہے، ایک بارش کی ہی. آدمی جہنم کے قریب تک جاتا ہے، تقدیر آگے بڑھ جاتی ہے اور وہ نیک کام کر کے جنت چلا جاتا ہے. اسی طرح ایک دیندار آدمی، لوگوں کی نظروں میں دیندار آدمی، نماز روزہ زکوٰۃ سب کرتے رہتا ہے، سمجھتا میں تو پورا بہت اچھا کرتا ہوں، میں مرتے سیدھا ڈائریکٹ جنت، یہ یقین میں گمان میں رہتا ہے. لیکن آخری دنوں میں نماز چھوڑ دیتا ہے، ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے، قرآن پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، پورا بتا رہے تو دیکھ کر نماز دیکھو سے پتہ نہیں جانے بیزار آتا، چھوڑ کے بدل جاتا، انتقال کے قریب تک اسلام سے ایک دم دور ہو کے چلا جاتا ہے اور وہ جہنمی ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ. یہ بہت ضروری.
میرے محترم دوستو، اس لیے ہم جو کچھ نیک کام کیے ہیں اس پر ہم کو گھمنڈ نہیں آنا ہے، غرور اور تکبر نہیں آنا ہے، اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا، اللہ ہم سے جو کچھ نیک عمل ہوا یہ تیرے فضل سے، تیرے کرم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ دیہاتی لوگ اللہ کے نبی سے آ کر کہتے ہیں، اللہ کے نبی ہم نے تم پر احسان کیا، ہم نے تم پر احسان کیا ہے، کیا احسان کیا؟ ہم ایمان لا کر تمہارے مددگار اور سپورٹر بن گئے۔ تو اللہ نے فرمایا لا تمنوا علی اسلامکم، ارے تم اسلام لا کر مجھ پر احسان نہ جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ اسلام قبول کرنے کے لیے اللہ نے تم پر احسان کیا، تمہارے دل کی اسلام کی طرف مائل کیا، تو اللہ کا احسان ہے، تمہارا مجھ پر کوئی احسان نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو دلوں کا پھیرنے کا معاملہ ہے نا بڑا نازک ہے، اور پورے لوگوں کی دل اللہ کے حق میں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے نماز پڑھ لیے، قرآن پڑھ لیے، روزہ رکھ دیے، زکات دے دیے، حج کر دیے، صدقہ و خیرات بھی کر دیے، پھر بھی معافی مانگو، استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ معاف کر کے رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی جن کے اگلے پیچھے سارے گناہ معاف ہو گئے اور پوری زندگی دین پر عمل کرتے رہے، دوسروں کی بتاتے رہے، اس راستے میں جتنی تکلیف آئی سب برداشت کرتے رہے۔ جب مکہ فتح ہوا اور اللہ کے نبی سب جو ہے کعبۃ اللہ کے اندر جاتے ہیں، مکہ کے اندر فاتحہ انداز میں جاتے ہیں تو سخت آیت نازل ہوتا ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اے نبی جب آپ دیکھتے ہیں کہ پورے مکہ والے کا، پورے عرب کے تمام قبائل مکہ فتح ہوتے ہی جوق در جوق اسلام کے اندر آ گئے، پورے کے پورا عرب مسلمان ہو گیا، تو سب کیا کرنا ہے؟ خوش ہونا نہیں ہے، بلکہ فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کو جو ہے اس کی پاکی بیان کیجیے، وَاسْتَغْفِرْ، اور اپنی گناہ کی معافی مانگیے۔ جب عروج کو آتا ہے، جب ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا جاتا ہے، وہاں پر اللہ کہتا ہے معافی مانگو۔ یہاں بھی صحیح رمضان کے بارے میں قرآن پڑھ لیے، نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ دیے، زکات دے دیے، صدقہ خیرات کر دیے، معافی مانگو۔ تو اس کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہمارے انجان میں بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کو دیکھنا ہے، کس کو نہیں دیکھنا؟ میں بہت نیک کام کر لیا، یہ دیکھ کر خوش نہیں ہونا۔ جو آدمی اس کو دیکھتا ہے وہ پھر ناکام ہو جاتا ہے، نامراد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس سے بچتے ہوئے جو نیک کام کے اس کے قبول کے لیے دعا کرنا ہے، اور اس کے اندر جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کے لیے اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ اسی طرح رمضان کے آخری مہینہ صدقہ فطرہ کے بارے میں دوسرا خطبہ بتانا، اس کے اندر بھی یہی کام کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اس کے اندر ایک بات بھی بتانے کی، رمضان کے حد تک ہم جھوٹ سے بچے رہتے ہیں۔ رمضان جاتے ہی معمول کے مطابق جس طرح چائے کی عادت چھوٹی، رمضان جاتے چائے کی عادت آ جاتی ہے، اس طرح بات پر جھوٹ شروع کر دیتے ہیں، اس سے بچنا۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تعلق سے ذکر کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وہ بڑے سچے تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا، وہ بڑے سچے تھے۔ جھوٹ کب بولے؟ جب دین کے خلاف کام کرنے، دین کے خلاف کام کرنے کے نوبت آئی تب کہنے لگے میں بیمار ہوں، میں اس برائی میں شریک نہیں ہو سکتا۔ برائی سے، گناہ سے بچنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں، تو گناہ کرنے کے لیے، گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ گناہ کرنا بھی نہیں، وہ گناہ کرنے کے لیے جھوٹ بولنا بھی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گناہ سے بچنے کے لیے جھوٹ بولتے تاکہ گناہ کے قریب ہم نہ جائیں، گناہ سے اپنے دامن کو بچائے رکھیں۔ تو گناہ سے بچنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں، ورنہ ہمیشہ سچی بولتے رہنا ہے۔ قرآن اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے جیسے ڈرنا چاہیے اس طرح پوری طرح ڈرو، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور بات کرو تو سیدھی اور سچی بات کرو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تمہارے تمام کاموں کو جو درست کر دے گا، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اس سے پہلے کہ جو تمہاری غلطیاں جو ہوئی تھیں اس سب اللہ تعالیٰ درگزر کر دے گا۔ اس سے پہلے تم سے جو گناہ ہوئے، اللہ گناہ ہوئے اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی اللہ رسول کی اطاعت کرے گا یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اور اس سے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ تو معلوم ہے کہ سچ بات کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم کو بہت کامیابی کا راز ہی، دنیا اور آخرت میں کامیابی کی سیکرٹ ہی اللہ اور رسول کی بات ماننے میں ہے اور اس کے مطابق چلنے میں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ میرے محترم دوست، اس کے بعد ایک اور اہم چیز ہے، ہمارے گناہ معاف ہونے کے لیے ہم لوگ الگ سے معافی مانگتے ہیں، تاخرات آگے دعا کرتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، اس لیے تو مجھے معاف کر دے۔ کس کو معاف کرے گا؟
معافی مانگنے سے اللہ کے تعلق سے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان جو ہے عبادت کے تعلق سے ذکر کے تعلق سے جو غلطیاں ہوئی اللہ اس کو معاف کرے گا. لوگوں کے تعلق سے جو ہے وہ معاف نہیں ہوں گے. بندوں کے ساتھ معاملات میں جو کمی بیشی ہوئی وہ معاف نہیں کرے گا. میں دوسروں کا مال لے لیا, ان کا پیمنٹ دیتا ہی نہیں, میں حج کو بھی جا کر آ گیا, اس کو بھی دھوکہ دے دیا, اس کو پیسے بھی ڈبا دیا, اللہ معاف کر لے, اللہ اس کو معاف ہی نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر لشہید کل ذنب الا الدین, اللہ تعالیٰ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دے گا, لیکن قرض کو معاف نہیں کرتا. دوسروں کا امانت ہے اس کو ادا کر دینا ہے. کتنے لوگ 2 سال 3 سال ہوتے پیسے پیمنٹ نہیں دیتے. اسی کا اللہ کے نبی نے فرمایا مثل الغنی ظلم, مالدار پیسے رکھنے کے بعد بھی دیتا نہیں, ٹال مٹول کرتا, یہ ظلم ہے. یہ ظلم قیامت کے دن بہت بڑی تاریکیاں بن کر, اندھیرے بن کر اس کے قیامت میں جو ہے آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے تاریکیاں بن جائیں گی, اس کے لیے مصیبت بن جائے گی. اس لیے ظلم سے پوری طرح بچے رہنا ہے. دوسروں کا حق اس کو ادا کر دینا ہے, دوسروں کی امانت اس کو واپس کر دینا ہے, دوسروں کا پیمنٹ ہے برابر دے دینا ہے. وعدہ کر کے خلاف کرنا اور اس کو مال ہڑپ کر لینا گناہوں میں بڑا گناہ ہے, اسے پوری طرح بچے رہنا ہے. تو معلوم ہے کہ اگر دوسروں کا قرض ہے اللہ معاف کر لے تو اللہ نماز میں جو کمی ہے اس سے معاف کرے گا. دوسروں کا قرض دینا ہے, دیے بغیر ہم معاف کر لے, اللہ اس کو معاف ہی نہیں کرے گا. میرے محترم دوست, اسی طرح اور ایک چیز بھی ہے, وہ کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ. رشتہ داروں کے ساتھ اسی طرح جو ضرورت مند ہے ہم اس کو دیتے رہتے, مدد کرتے رہتے ہیں, اس کو تعاون کرتے رہتے ہیں. رمضان میں بھی دیتے ہیں, کپڑا بھی دیتے ہیں, چاول بھی دیتے ہیں, مدد کرتے رہتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس اسٹاف ہے ضرورت مند ہے مسکین, اسے دیتے رہتے ہیں. باہر ایسے سی بات کر دیتا, کیا ہمارے مان اونر ایسا ہو, کیا بڑھا دے دیے, کیا کر دیے, کیا دے تو تنخواہ کی بڑھاتے نہیں, رمضان میں اکیلا خالی دیتے. سن کر ایسا کیا بولا, یہ تو بڑا نمک حرام ہے, میں تو اسے رشتہ کتنا دیکھتا ہوں, نہیں ایسا کرتا کیا, آئندہ رمضان سے میں اسے کس کا چاول بھی دے گا نہیں, کپڑے بھی لے کے دے گا نہیں, ان کا امی کا سالے کے 10,000 روپے دے گا وہ بھی دیتا نہیں, جب مر جا رہے. اب میں کون بتاتا ہوں, یہ کام کرنا نہیں, یہ نہیں کرنا ہے. کیوں؟ یہ ہم جو اس کو مدد کر رہے تھے اس سے پہلے کیوں دے رہے تھے؟ اللہ کا حکم ہے غریب کو دینا ہے, اللہ کا حکم ہے مسکین کو دینا ہے, اسی طرح رشتہ دار کو دینا ہے, اللہ کا حکم ہے. رشتہ داروں کو دینے کے بارے میں اللہ بہت کہتا ہے, وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ, رشتہ داروں کو دو, رشتہ داروں کو داد دہش کا اللہ حکم دیتا ہے. تو رشتہ داروں کو دیتے رہنا ہے. ایسی بات سن کر نہیں روکنا, روک دیتے تو گناہ ہے. وہ بات کرتی اس طرح بات سنتے ہم کیا کرتے ہیں, یہ مال میرا, میں جیسا چاہ کروں گا سب کو دیں گا, اس اکیلا نہیں دوں گا, یہ رشتہ دار ہرگز نہیں دوں گا. یہ غلط ہے, یہ گناہ ہے, اس سے بہت بچنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ پر ان کے ایک رشتہ دار, ان کے خالہ زاد بھائی مصطح جو ہے ایسے کہ برائی کی ایک جھوٹی باتیں تہمت لگا دیتے ہیں, دوسروں کی لگائی ہوئی تہمت کو سچ سمجھ کر یہ بھی پھیلانے لگ جاتے ہیں. کئی لوگوں میں انٹرسٹ ہوتے ہیں دوسروں کی سیکریٹ کے بارے میں, الٹی سیدھے بات, سنی ہوئی بات کو مجھے معلوم نہیں, لوگ بولے میں بول دیا, یہ نہیں کرنا ہے. تو اس طرح بولتے چلے گئے, آخر میں ان کی سزا بھی ہوتی ہے, 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں. تو بہرحال جب بیٹی پر اس طرح کا ایک تہمت لگانے والے میں ان کا ایک غریب رشتہ دار جس کے ماہانہ جو بہت پیسہ دیتے تھے, اناج دیتے تھے, اور رمضان میں اسی طرح جو ہے سال میں ایک مرتبہ 2 مرتبہ کپڑے دیا کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق ناراض ہو جاتے ہیں, ناراض ہو کر قسم کھاتے, اللہ کی قسم آئندہ اس نمک حرام کے پیسہ بھی نہیں دوں گا. تو یہ غلط, ایسا نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ جب اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتا ہے, تم میں سے کوئی رشتہ دار, تم میں سے جو جن کو اللہ تعالیٰ علم, جن کو اللہ تعالیٰ نے فضل دیا ہے, بزرگی دی ہے, حیثیت اور مال دیا ہے, وہ آدمی اس طرح قسم نہیں کھانا ہے, اُولی القربا, میں رشتہ دار کو نہیں دوں گا, میں فلاں مسکین کو نہیں دوں گا, فلاں مہاجر کو ہرگز نہیں دوں گا. الا تحبون ان یغفر اللہ ولیعفوا ولیصفحوا, ان کو چاہے تو معاف کر دیں اور اس کو درگزر کر دیں, وہ بات کو دل سے نکال دیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لهم, کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ تو کیا کہتا ہے, لوگوں کی غلطی تم معاف کر دو, اللہ ہم کو معاف کرے گا. تو ہم میں کئی لوگ کیا کرتے ہیں, بڑی غلطی ہو گئی, کیا ساری معاف کر دو. بھائی ہمارے پاس دوسرے شاپ پر کیسا رہ کرتا, کیا خیال ہے, پیسہ لیتا نہیں کیا,
تو اللہ تعالیٰ کیا سکھاتا ہے اس میں؟ دوسرے تم چاہتے ہو تمہاری غلطی کو چھپایا جائے، تمہاری غلطی دوسروں کے سامنے نہ ہو، تمہاری بدنامی اور ذلت نہ ہو، تو اسی طرح تمہارے نیچے رہنے والوں کی غلطی تم چھوڑ دو، اس کو معاف کر دو، نہ دینے کی قسم مت کھاؤ۔ تو رشتہ دار کو دینا ہے، ضرورت مند کو دینا، اللہ ہم کو مال اسی لیے دیا کہ ہم ان کو دیں، اس لیے اس میں کمی نہیں کرنا۔ اور کئی لوگ رشتہ دار کو پیسہ سب دیں گے، ان کا ایک بیٹا پڑھا لکھا رہے گا، اس کے کمپنی میں فیکٹری میں اس کو ضرورت بھی رہے گا، رشتہ دار کو رکھیں گے نہیں، کیوں؟ ارے کم سرس ہو تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، ارے کم سرس چوری کر تو نکالو، لیکن جو مدد کرنا ہے وہ برحال مدد کرتے رہو۔ یہ اسلام، اللہ تعالیٰ اسلام ہم کو تعلیم دیتا ہے، جس طرح دوسرے اسٹاف کو پیش آتے اسی طرح اس اسٹاف کے ساتھ بھی پیش آؤ۔ غلطی کرتا ہے کام سے نکالو، معافی مانگتا ہے معاف کر لو، تم کو یقین نہیں آتا چھوڑ دو، لیکن رشتہ والوں کے ساتھ جو پہلے سے مدد کر رہے تھے وہ برابر مدد کرو۔ میرے محترم دوستو، اسی طرح اور ایک چیز ہے، اللہ ہم کو معاف کرنا ہے تو معاف کب کرے گا آدمی؟ رحم آتا تبھی معاف کرتا ہے، رحم نہیں تو معاف نہیں کرتا۔ رحم آنا بہت ضروری۔ میں غلطی پر غلطی کرتا رہوں، کہیں معاف کر لو کہ کیا معاف کرنا تجھے، اتنا نقصان کیا ہے؟ تو اسی طرح کب آتا ہے، ارے ماں تم کتنے اچھے آدمی ہیں، کیا آپ کی غلطی میرا ہو گیا، تو کب سے نہیں کیا، ایسا بدل کے ایک بار ایسا ہو گیا ہے، کتنا کام بول اس کا میں برار کرتا ہوں، آج ایسا نہیں کروں گا، جان دیتا ہے، دل میں رحم آ جاتا ہے، اس کا سو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ ہم پر رحم کرنا ہے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم دوسروں پر رحم کرنا، ہم کو دوسروں پر رحم کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحمان جو بڑا مہربان اللہ ہے، کن لوگوں پر رحم کرتا؟ جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں ان پر اللہ رحم کرتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے ابو داؤد کے اندر دیکھی جا سکتی ہے۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، جو آدمی دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم ہی نہیں کرتا۔ تو کیسا ملا کر دیکھ ہم دوسروں پر رحم کریں گے، اللہ ہم پر رحم کرتا ہے، ہم دوسروں کی غلطی کو چھوڑ دیں گے، اللہ ہم پر غلطی چھوڑ دیتا ہے، ہم دوسروں کو معاف کر دیں گے، اللہ ہم کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک بڑا تاجر تھا، ایک بڑا بیپاری آدمی تھا، وہ آدمی کیا کرتا ہے، جو قرض لے کر جاتے رہتے نا، قرض لے کر جاتے نوٹ میں لکھتا رہے گا، اس کا پیسہ پوچھنے کے لیے آدمی بجائے اس کا نہیں جا لے کر آؤ ارے بڑی تنگی ہے بھائی معاف کرو، میں آئندہ مہینہ ملا کے دیتا ہوں، دیکھتا ہے عذر واقعی صحیح ہے، پیمنٹ نہیں ہوا، کام نہیں ہے، مزدوری نہیں ہے، خیر تو کام والا اس کا کہے گا دیکھ فل سختی نہیں کرنا، اس کا زور نہیں کرنا، اس کو جو ڈرانا نہیں بلکہ کیا کرنا، نظر انداز کر کے جاؤ۔ کیا ریزن اس کے بعد ہے؟ وہ اونر بیپاری کیا کہتا ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو نظر انداز کر دے گا، ہم اس کو ذرا ڈیل دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو گناہ معاف کروانے کے لیے، معاف کرنے کے لیے بھی نیک کام کرنے سے اللہ ہم کو ڈیل دے گا۔ کیسا ملا کر کہتے ہیں اللہ کے نبی، ہم دوسروں پر رحم کریں اللہ ہم پر رحم کرے گا، دوسروں کو مہلت دو اللہ ہم کو مہلت دے گا، دوسروں کی غلطی کو معاف کرو تو اللہ ہماری غلطی کو معاف کرے گا۔ تو اس میں بھی خاص کر رشتہ داروں کے تعلق سے، دوستوں کے تعلق میں بھی ایک بہت اہم بات ایک بتانے کی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے، ہم جتنا قریب رہتے ہیں تو اس میں فری رہے تو کیا ہوتا ہے، آدمی آسانی سے جو ہے بے دڑل کے ساتھ مذاق سے کوئی بات کہہ دیتا ہے، کبھی کوئی ایسی بات کہتا ہے جس سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے اور وہ برداشت نہیں کرتا، چھپا کے رکھ لیتا ہے دل میں، تب سے جو اس کے خلاف جو دل میں جو ہے غصہ بدل کر نفرت ہو جاتی ہے۔ نفرت اور غصہ بھی تھوڑا فرق ہے، تو اس کے بعد سے کہتا آدمی سے کتراتا ہے، اس کو دیکھ کے پسند نہیں آتا، اس کے بعد حسد کرنے لگتا ہے، اس کو دیکھ کے جلنے لگ جاتا ہے، تو بہت خطرناک چیز ہے۔ تو اس کے بعد جب آج کا آدمی کے دل کے اندر ایک کینہ آ جاتا ہے، حسد اور بغض آ جاتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تو مجھے معاف کر لے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ بندوں کے تعلقات کے درمیان جو گناہ معاف نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الاعمال، ہمارے اعمال جو ہے ہفتے میں 2 بار اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، یوم الاثنین والخمیس، پیر کے دن بھی اور جمعرات کے دن بھی اللہ کے پاس ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا، ہر ایک کے گناہ، ایسے چھوٹے گناہ معاف کرنا، نماز پڑھ لے اس کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ سلام کیا اس کو چھوڑ دو، وہ نماز پڑھے رہا اس کا سے وہ چھوڑ دو، نماز کے لیے چل کر آئے ایک گناہ معاف، سب کو مٹاتے چلے جائے گا، مگر 2 آدمی کے درمیان، 2 دوستوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، یا بہنوی اور سالے کے درمیان، یا بہو اور ساس کے درمیان، جن کے درمیان میں جو ہے دل میں جو ہے کدورت ہے، شحنہ، جس کے دل میں جو ہے بغض ہے، کینہ ہے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہی پسند ہی نہیں آتا،
اللہ تعالیٰ کہتا ہے ارکو ہادینی، ارے ان دونوں کے ساتھ پینڈنگ ڈالو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ وہ آپس میں جو ہے مصالحت کر لے، کمپرومائز کر لیں۔ جب تک میں اپنے دوست سے ناراض ہو کر اس کو دیکھ اس کا بارے میں بات کرنے کو چھوڑوا، اس کے پاس جا کر بولے ارے میں ملنا چاہتا ہوں، انہیں کہا ناصر ملتا سے نہیں، بولا اس کی غلطی سے، الٹا میرے غلطی سمجھ کر مجھ سے ملتا نہیں ہے۔ تو اللہ کیا کرے گا، جب تک ہم دونوں نہیں ملتے یا دونوں میں سے ایک ملنا تیار نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف ہی نہیں کرے گا، پینڈنگ رکھتے رہے گا، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ مجھے ہوش میں آ کر دوسرا سمجھانے پر ارے میری غلطی کیا، میں تیری اس کی غلطی سمجھ کیا کر رہا، اچھا چلو مل لیں گے، معاف کر لیں گے۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی ہوا، عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی بہن کے بیٹا عبداللہ بن زبیر کے ساتھ بھی 2 سال تک ملے بغیر رہ گئے۔ اس کا دوسروں کے ذریعے اجازت لے کر گھر کے اندر جب گھس جاتے ہیں، پھر سلام کو ملتے ہیں، بہت روتے ہیں دونوں، پھر رشتہ کے بارے میں اہمیت بتاتے ہیں۔ اس لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، رشتے سے جن رشتے دار سے دور ہیں جا کر رشتہ کو قائم کرنا ہے، رشتہ کو جوڑنا ہے، وہ کٹتے ہی تو ہم ان سے ملنا ہے اور وہ ان کو جو بھی ضرورت ہے وہ دینا ہے، رشتہ جوڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابہ کو پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں، گھٹنے میں کہا پوچھتا ہے اللہ کے نبی مجھے کیسا عمل بتائیے جس کی وجہ سے میں دوزخ سے بچ جاؤں اور جنت میں چلا جاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ارے تم نے بہت باہم سوال کیا ہے، تو اس کا جواب کیا کرنا ہے، جہنم سے بچنا اور جنت میں جانا ہے۔ کیا کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ کرو، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، وتصل الرحم، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ بہت ضروری ہے۔ فائدہ کیا ہوگا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں گے، کٹے ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ مل جانا ہے، ان کو ضرورت ہے جو کچھ ضرورت ہے دیتے رہنا ہے، وہ بھی خوشحال ہیں، آپ بھی خوشحال ہیں، تحفہ دیتے رہنا ہے، آپس میں بہت گہرا تعلق ہونا چاہیے، آپس میں ہمدردی اور محبت ہونا چاہیے، حسد کینہ کپٹ نہیں ہونا ہے۔ تو کیا ہوگا، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے گا، جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اس کو بگاڑنے والی چیز دل میں حسد، کدورت، دشمنی یہ کیوں آتی ہے، ہماری بات چیت کی وجہ سے، فری سے بات کرنے کی وجہ سے اس طرح ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اگر ہم ایک دوسرے سے دور ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دونوں کے گناہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے، ہماری غلطی ہے تو تنہائی میں بیٹھ کر یاد کرنا، انہیں ایسا بول جا، میں ایسا بول جا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا، تو پہلی غلطی ارے میری سب، تو ہم جب ملنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک بات چیت ایسے ہی بڑھ گئے، عمر رضی اللہ عنہ غصے والے، ابو بکر صدیق رحم والے بھی، غصہ والے بھی۔ ابو بکر صدیق سے غلطی ہو جاتی ہے، اس کے بعد عمر کے پاس جاتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کہتے ہیں، بات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، پورا غلطی کر دیا، پورا بول دیا، پھر اب معاف کرنا آ گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو احساس ہوتے ہی، غلطی کا احساس فوراً آتے ہی، نیک لوگ ایسا ہی نہ کریں گے، ولم یصروا علی ما فعلوا، ان سے جو غلطی جو اس پر قائم نہیں رہتے، فوراً غلطی کا احساس ہوا فوراً رجوع کر لیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ کے نبی غلطی میری ہے، غلطی میری ہے۔ ابو بکر سے معافی مانگنے گیا، ابو بکر یا عمر سے معافی مانگنے گیا، ماننے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس بولتے رہتے ہیں، اتنے میں پیچھے پیچھے عمر رضی اللہ عنہ آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں، پورا چہرہ لال ہو جاتا ہے غصے سے۔ اللہ آپ کو کہتے ہیں ابو بکر عمر تم معافی مانگنے آنے پر بھی تم نے چہرہ موڑ لیا۔ تو فوراً ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں، کیا کرتے، خاموش نہیں رہتے، کیا بول رہا ہے بولنے دو، نہیں، بلکہ کہتے ہیں اللہ کے نبی غلطی میری ہے، اللہ کی غلطی میری ہے، پھر غلطی میری طرف سے شروع ہوئی، فوراً سپورٹ کر کے بیلنس کر کے اپنے دوست کو بچاتے ہیں، دوست کو نہ لڑتے بھی ہیں، فوراً بیلنس کرا دیتے ہیں۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس وقت میں سچا دین لے کر آیا، اسلام لے کر آیا، تم لوگ سب جھوٹ سمجھ رہے تھے، لیکن ابو بکر ہی سب سے پہلے نے اس کو جو سچ کہا، اس کو سچ مان کر ایمان لے آئے اور دین کے لیے جتنا جتنا سب کچھ مال دولت انہوں نے لٹا دیا۔ کیا تم اس سے لڑتے ہو؟ اس کے بعد سے جب کسی صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ سے لڑنا ہی چھوڑ دیے، بحث بھی نہیں کرتے، تو کیوں؟ دین کی وجہ سے، دینی شرافت کی وجہ سے، دینی شرف جس کے اندر کیا بات مان ہوتی، غلطی ہوئی فوراً معافی مانگنے کے لیے جاتے ہیں، معافی مانگنے کے تیار نہیں، اللہ کے نبی کے پاس آتے ہی فوراً کبھی وہاں فوراً کہتے ہیں انہیں معافی مانگنے، میرے معافی کو قبول کرنے کو تیار نہیں، لیکن اللہ کے نبی اصل میں غلطی میری ہی ہے، میری ہی غلطی ہے۔ تو یہ چیز ہمارے اندر آنا ہے، لوگوں کے درمیان بھی ہماری غلطی کو ہم معافی چاہ لیں، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ آخری بات ختم کر دیتا ہوں،
حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بھائی لوگ بہت ظلم کرے اپنے بھائی پر، یوسف علیہ السلام پر. آخر میں جب اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیتا ہے، یہ لوگ مجبور ہو ان کے پاس آتے ہیں. آنے کے بعد کہتے ہیں تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم یقیناً ہم سب پر اللہ نے تم کو ترجیح دی ہے اور تم کو پریفرنس دیا ہے اور تم کس کے قابل اور لائق بنائے کہ نبی بھی بنایا، بادشاہ بھی بنایا. تو فوراً کیا کہتے ہیں، وہ سب ایک جان دے، ہم سے غلطی ہوئی. وہ بولے ہی نہیں، بولنے سے پہلے ہی کیا کہتے ہیں، قریب آگے نا اتنا آگے تو بس غلطی کرتے رہے، غلطی کر مان دے، معافی مانگ دے، کمی مانگ، یہ سب نہیں بولنا ہے. قریب آگے کیا اتنا ہے بس. فوراً یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اللہ تقریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، میں تمہاری غلطی کو پوچھ کر تم کو پکڑ کر ذلیل کر کے رسوا کر کے سزا دے کر دھکے دے کر باہر نہیں بگاؤں گا. تم آگے نا میرے پاس، بس جاؤ معاف کر دیا جائے. یہ چیز ہونا چاہیے. اسی آیت کے مطابق اللہ کے بھی مکہ فتح ہونے کے بعد بھی دشمنوں سے پوچھتے ہیں معلوم ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں. لوگ کہنے لگا آپ کا اچھے آدمی ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، عام طور پر بہترین گڈ کیریکٹر والے ہیں. تو فوراً کہتے جاؤ آج کے دن میں تم سزا دے سکتا لیکن سزا نہیں، جاؤ معاف کر دیا. یہ چیز ہمارے اندر آنا ہے. جب ہم لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.